السلام علیکم، میں ہوں ذیشان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہم لوگ۔ ناظرین، ہم لوگ بدقسمتی سے ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں کسی انسان کی جان لینا نہ تو بڑا جرم سمجھا جاتا ہے نہ ہی گناہ، لیکن کسی کی جان جب لی جاتی ہے تو مقتول کی تکلیف صرف تب تک ہوتی ہے جب تک وہ جان کنی کے عالم میں ہوتا ہے۔ جب اس کی زندگی ختم تو اس کی تکلیف بہرحال ختم ہو جاتی ہے، صرف اس کی یادیں باقی رہ جاتی ہیں۔ ایک اور جرم ایسا ہے جس پر ظلم کیا جاتا ہے اس کی تکلیف تب تک رہتی ہے جب تک اس کی سانس باقی ہو۔ تیزاب گردی، دہشت گردی کے وزن پر تیزاب گردی بھی ایسے ہی ظلم کی داستان ہے جس میں جب کسی متاثرہ کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے تو نہ صرف اس کی اپنی زندگی متاثر ہوتی ہے بلکہ اس سے جڑے ہوئے لوگ بھی اتنے ہی افیکٹو ہوتے ہیں۔ کسی بھی خاتون کو، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے خواتین کے ساتھ یہ ظلم روا رکھا جاتا ہے، جہاں غیرت کے نام پر یا جائیداد کے لالچ میں یا کسی اور وجہ سے خاتون پر تیزاب پھینکنے سے گریز نہیں کیا جاتا۔ تیل چھڑک کر آگ لگانے کے واقعات بھی بے شمار اور ہر سال ان میں بدقسمتی سے اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں اس اضافے کی وجوہات جاننے کی کوشش کریں گے اور جو متاثرہ خواتین ہیں ان کی زندگیوں پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیا تبدیلی آتی ہے، یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ایک مثبت بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک ایسی فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں آیا جس کا نام ڈپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن ہے، جو ایک امید کی کرن بن کر سامنے آئی اور ان بچیوں کی نہ صرف زندگیوں میں تبدیلی لے کر آئی، ان کا علاج کروایا، ان کو روزگار کے مواقع فراہم کیے، بلکہ ان کو اعتماد دیا۔ جی، اعتماد وہ چیز ہے جس کی سب سے زیادہ ضرورت ان بچیوں کو، ان خواتین کو ہوتی ہے۔ تو فاؤنڈیشن کی روح رواں بانی مسرت مصباح صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام میم، ایک تو یہ جو آپ کی فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے بہت نیکی کا کام کر رہی ہے اور ہم اسی لیے حاضر بھی ہوئے ہیں کہ لوگوں کو بھی اس کی اویئرنیس دی جائے۔ کب سے یہ فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے اور کس چیز نے تحریک پیدا کی کہ آپ یہ قدم اٹھائیں؟ ہم نے 2005 میں اس کو رجسٹر کرایا تھا، اس سے پہلے بھی میں کام کر رہی تھی، اور کس چیز نے مجھے اس کام کے اوپر میری توجہ دلائی، وہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ اللہ کی ہدایت تھی جو مجھے ملی۔ اور اس ہدایت میں اوبویسلی ایک ایسی بچی جس کا چہرہ نہیں تھا، جس کے جسم مس ہو چکا تھا، جب وہ آ کے مجھے یہ چیلنج کرے کہ آپ جو اتنی بڑی بیوٹیشین بنی پھرتی ہیں مجھے ٹھیک کریں، تو اس وقت جو تھی میں اندر سے کانپ گئی تھی، کیونکہ مجھے یہ پتا تھا کہ ایز اے بیوٹیشین میں کسی کی آنکھ جو ہے نا وہ لوٹا نہیں سکتی ہوں، یا ناک کی کا جو سوراخ تھا وہ ناک میں بنا نہیں سکتی تھی۔ تو اس دن میری زندگی جو تھی وہ بالکل ہی جسے کہتے ہیں کیو ٹرن لے لیا۔ میں نے گھر جا کے جہاں اپنے اللہ سے معافی مانگی اس بات کی کہ میں نے کیوں نہیں ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھا اور دیکھا، جبکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ پریولنٹ تھیں۔ میں کیوں اندھی تھی، میں کیوں بہری تھی اور میں کیوں گونگی تھی۔ لیکن اب جب کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا احساس دلایا ہے تو پھر میں نے شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس کی مخلوق کے لیے کچھ کر سکوں۔ اور 2003 آنورڈس جتنا بھی میری بس میں، جتنی میری بساط، جتنی میری اوقات، اس کے حساب سے ہم چلتے رہے۔ میں جو کچھ آپ نے کیا ہے، جتنی بچیوں کی زندگیاں تبدیل کی ہیں، اس پر تو بات آپ سے ہم آگے بھی چل کے کریں گے۔ فی الحال ایک یہاں خاتون کھڑی ہوئی ہیں جو کہ وہ خود بھی ان کی لائف بھی تبدیل ہوئی اور یہ ریسیپشن پہ ہیں۔ میں چاہوں گا آپ آئیں، ان کے ساتھ پہلے بات کر لیتے ہیں اور آگے چل کے کچھ مزید بچیوں کے ساتھ بھی بات کریں گے، خاص طور پر ریسیپشن پہ یہ ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم سر۔ آپ کا نام؟ میرا نام سلمہ ہے۔ سلمہ، آپ یہاں ریسیپشن پہ جاب کر رہی ہیں۔ ریسیپشن وہ جگہ ہوتی ہے جہاں جب بھی کوئی داخل ہوگا آفس میں تو سب سے پہلے آپ کے پاس آئے گا، آپ پر نظر پڑے گی۔ تو آپ بڑی کانفیڈنٹلی یہ سب کچھ فیس بھی کر رہی ہیں، بڑی ہم آپ کو داد دیتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ زندگی میں یہ تبدیلی، یہ کانفیڈنس کیسے آیا؟ سر یہ سب کچھ مجھے میری میم نے کانفیڈنس سکھایا ہے۔ میرے اندر تو یہ اویلیبلٹی تھی نہیں کہ میں اپنے آپ کو بریو کر سکوں، یہ کام سیکھ سکوں۔ مجھے بہادر کا ایک رتبہ دیا ہے تو میری آنر نے، جو کہ مجھے ابھی بھی سب کچھ سکھاتی ہیں، اتنا نالج دیتی ہیں۔ ادروائز تو میرے اندر تو کچھ سیکھنے کی خاصیت تھی۔ میں دیکھ سکتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ بھی متاثر ہیں، آپ کا چہرہ بھی۔ کیا ہوا تھا؟ میں بہت چھوٹی تھی، یہ جسٹ ایک چھوٹا سا میرے ساتھ حادثہ ہوا تھا، کھیل رہی تھی تو جھنڈیوں کے ساتھ آگ لگ گئی تھی۔ آگ لگی؟ جی، میں تقریباً تب 7 سال کی تھی۔ 7 سال کی آپ تھیں، آگ لگی، اس کے بعد آپ کا علاج کہاں سے ہوا اور کیا اس وقت فوری علاج ہوا یا پھر نہیں؟ ہاں جی، اس وقت فوراً علاج ہوا تھا۔ ہم ایک قریبی ہاسپٹل تھا، وہاں پہ ایڈمٹ ہوئی، وہاں پہ اپروکسیمیٹ 1 سال میرا ٹریٹمنٹ چلتا رہا، اور اس کے بعد جب میں کافی بہتر ہوئی، اسکول میں پڑھتی تھی، اکیڈمی، اس طرح میں اپنے ساتھ ساتھ
ٹریٹمنٹ کے ساتھ میں نے اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھا. ماشاءاللہ کتنی تعلیم ہے جی. سوری میں اس میں یہ ضرور بتاؤں گی کہ سلمیٰ کی تعلیم اور تربیت میں اس کے والد کا، اس کی والدہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ انہوں نے اپنی، بلکہ وہ آج موجود بھی ہیں. آئیے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ کا نام جناب؟ عارف چودھری ہے. آپ عارف کہہ سکتے ہیں. میں آپ کو چودھری صاحب نہ کہوں. چودھری صاحب یہ بتائیں مجھے کہ بچیوں کو تعلیم دینا ویسے بڑا نیکی کا کام ہے، لیکن آپ نے ایک ایسی بچی جس کے ساتھ مطلب یہ ہمارے معاشرے میں ٹیبو سمجھا جاتا ہے، آپ معاشرے میں اچھا سلوک نہیں کیا جاتا ایسے بچوں کے ساتھ، لیکن آپ نے صرف ان کو تعلیم دلوائی. کیا آپ کے بیک آف مائنڈ، کیا آپ کے ذہن میں کیا چیز تھی؟ میرے ذہن میں یہی تھا کہ یہ بچی کشکول نہ پکڑ لے، کیونکہ میں نے یہ کالج ہے ڈگری کالج، اس نے نمبر لیے تو وہ تقریباً 5 نمبر کم تھے، لیکن یہ پاس تھی ان کے معیار کے مطابق. انہوں نے کہا جی ہم اس کو داخلہ نہیں دے سکتے. میں نے کہا اگر پرنسپل سے میں نے بات کی اگر داخلہ نہیں دے سکتے میں گیٹ پر کھڑا کر دوں گا اور کشکول پکڑا دوں گا، اور آپ کی وجہ سے یہ بچی کشکول پکڑے گی. آپ بہت بہادر انسان ہیں، آپ سے انسپریشن لینی چاہیے لوگوں کو. عارف صاحب مجھے یہ بتائیں، ہمارے یہاں نا ایک مسئلہ ہے، یہ جو لوگ ہیں نا، لوگ کیا کہیں گے، ایک یہ جملہ، دوسرا جو رشتہ دار ہے نا، یہ خواہ مخواہ کے باراتی بن کے بیچ میں آ جاتے ہیں کہ تم یہ نہ کرو، بچی کو پڑھا رہے ہو. اس طرح کے مشورے دینے والے بہت لوگ ہوتے ہیں. آپ کے بھی خاندان میں ایسے لوگ تھے؟ لیکن میں کسی کی بات تھے ایسے تھے لیکن میں نے کسی کی بات نہیں سنی. کیوں کہ جب اس کو پٹیاں باندھی ہوئی تھی نا تو میں اس کو اسکول چھوڑ کے آتا تھا، تو میں نے کبھی یہ نہیں سوچا یار یہ پٹیاں دکھ جائیں گی، یہ ہوگا. میں کہہ رہا تھا یہ تعلیم حاصل کرے، بس تعلیم ہی اس کی بہت اہم ضرورت ہے. آپ ہیرو ہیں. اس میں باجی جی نے بھی کافی ہماری ہیلپ کی. جب اس کے BA کے پیپر تھے تو باجی نے مالی حالت سے. آپ نے کیا سوچا عارف صاحب بچی کے بارے میں کہ آگے کیا مستقبل کیا ہوگا، کیا کروانا ہے؟ آگے مستقبل جو ہے نا اللہ کا پر چھوڑا ہوا ہے اور باجی پر چھوڑا ہوا ہے. یہ جی بڑی اللہ تعالیٰ سلمیٰ جو ہیں جلدی ان کی شادی بھی ہوگی. ہم کہیں ایک جگہ ہم نے بات کر بھی لی ہے، اور ہے بھی سلمیٰ. آپ ہمیں انوائٹ کریں گے شادی پہ؟ جی سر ضرور. اچھا یہ جیسے کہ یہ صاحب ہیں، ایسی مثالیں بہت کم ملتی ہیں. زیادہ تر لوگ گھر کے اندر چھپا دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. بچوں کا جو کانفیڈنس ہے وہ بحال ہونے کی بجائے وہ مزید احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. جی ایسا ہی ہوتا ہے، بلکہ بچیاں جو ہیں وہ خود بھی بڑی سوسائڈل ہو جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں ہمیں زندگی نہیں چاہیے ایسی، اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ان کو پیار نہیں کرتے، ماں باپ ہیں کیوں نہیں کریں گے، لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ ان کا علاج کروا نہیں سکتے ہیں. اور جب وہ علاج نہیں کرواتے تو پھر وہ بچی جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنے ایک خول کے اندر چلی جاتی ہے. پھر جس طرح لوگوں کے رویے ہوتے ہیں ان بچیوں کے اگر حادثاتی طور پہ جانتے بھی ہوں گے کہ یہ بچپنے میں جلی تھی، تو بڑے ہوتے تک وہ یہ بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں کیا کیا تھا، کچھ تو ہوا ہوگا، یہ کچھ اور واقعہ ہے. یہ تو وہ متاثرہ ہیں، اس پر ان پہ شک بھی کیا جاتا ہے، الزام لگایا جاتا ہے، الزام بھی لگاتے ہیں. تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ رویے جو ہیں وہ لوگوں کے وہ شاید جلنے کی تکلیف سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا سلمیٰ؟ ایگزیکٹلی میم ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کی دوست، آپ کی فرینڈز وغیرہ ہیں کوئی، اور خاص طور پر جب آپ کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا، کزنز ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، اور آپ جب ان کو دیکھتے ہوں گے، مطلب اگر میں اس کے لیے لفظ استعمال کروں، ویسے میں ان کو نارمل نہیں کہوں گا، آپ بھی میرے لیے اتنی ہی نارمل ہیں، لیکن اگر ایک معاشرے میں جس طرح سے ایک پرسیپشن ہوتا ہے، وہ نارمل زندگی جس طرح گزار رہی ہوں، کبھی فیل ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے اس چیز کا؟ جی احساس ہوتا ہے، اور یہ بھی دل کرتا ہے کاش میں بھی ان کے جیسی خوبصورت پیاری ہوتی، لیکن پھر بھی میں نے خود کو کبھی کمتر نہیں سمجھا. اس کی ہمت کی میں آپ کو بتاؤں کہ اب یہ مجھے بھی کہتی ہے نا آپ مذاق چھوڑ دیجئے، یہ میں کر لوں گی، لائک مطلب ماشاء اللہ سے اس کا یہ جو کانفیڈنس ہے وہ یہ ہے کہ مجھے آپ نے ذمہ داری دی ہے، اور شی از اے ویری ویری رسپانسبل پرسن. ایک سوال میں چونکہ نوٹ کر رہا ہوں، میں نے پہلے بھی آغاز میں بھی کہا، آپ نے ریسیپشن پہ بٹھایا ہوا ہے ان کو. ریسیپشن وہ جگہ ہے، کوئی بھی اندر داخل ہوگا وہ نہیں جانتا کہ اندر مجھے کس سے سامنا ہوگا، کون ملے گا، اور اندر داخل ہوتے ہی سلمیٰ یہاں موجود ہوتی ہیں، ان کو ویلکم کرنے کے لیے، بتانے کے لیے. ریسیپشن ہی جگہ کا انتخاب ہی کیوں کیا آپ نے؟ یہ آن پرپز تھا؟ جی اس کا ایک ریزن یہ تھا کہ سلمیٰ پڑھی لکھی ہیں، اور ریسیپشن پہ ہمیں بہرحال تعلیم یافتہ بچی کی ضرورت ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ وقت ہے ان تمام آنے والوں کا جو یہاں پہ خوبصورتی کے لیے آتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کچھ نہیں نوازا. اور سلمیٰ کی بہادری، اس کا کانفیڈنس اور اس کا جو بات چیت کرنے کا طریقہ ہے
وہ تو نارمل بچیاں بھی اتنا پیارے طریقے سے نہیں بول سکتی، اور لوگ شاکڈ ہوتے ہیں، لوگ سرپرائز ہوتے ہیں۔ بہت سی دفعہ بعد میں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں ایسا کیا ہے؟ میں کہا اس لیے کیا ہے کہ یہ اس جگہ کی قابل ہے، اس کی قابلیت کہتی ہے کہ مجھے یہاں پر ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تو ایک کوئی طریقہ کار ہے، تو میں ان کو بتاتی ہوں کہ جی آپ کے لیے چوائسیز ہیں، آپ کسی بھی پارلر میں جا سکتے ہیں، لیکن ان بچیوں کو کوئی اور پارلر والا نہیں رکھتا۔ یہ بات بالکل ٹھیک کر رہی ہیں، اور میرا پیغام ان بچیوں کے لیے ہے جو قد چھوٹا ہونے کو یا بال چھوٹے ہونے کو یا اور کوئی بھی جسمانی کوئی خرابی ہے اس کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ سے بھی شکوہ کر رہی ہوتی ہیں۔ ان بچیوں کو دیکھیں کہ یہ اس کے باوجود نہ صرف اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں بلکہ بجائے اس کے کہ بھیک مانگیں، جیسے کہ عارف صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کیا میں اس کو کشکول پکڑا دیتا۔ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ہمارے ہاں مستقبل ایسا ہی ہوتا ہے بچیوں کا، جن والدین کو شعور نہیں ہوتا وہ اپنی بچیوں کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں۔ تو ان سب کو چاہیے کہ سبق حاصل کریں، انسپریشن لیں ان بچیوں سے، ان لوگوں سے۔ اور میں کچھ ابھی مزید بھی خواتین کچھ مزید بچیاں ہیں، اب ان سے بھی بات کرتے ہیں اور ان کی کہانی بھی آپ تک پہنچاتے ہیں تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ ہمارا معاشرہ کس قدر بے حس ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی بھی امید کی ایک کرن باقی ہے۔ ایک سال ہوا تھا جب سے وہ ظلم و ستم کرتے کرتے انہوں نے آگ لگا دی، اور جب انہوں نے مجھے آگ لگائی میرے بیٹے کو اسی چیئر میں بیلٹ لگی ہوئی تھی، انہوں نے چھت سے نیچے پھینک دیا۔ کبھی غیرت کے نام پر کبھی سسرال کے ظلم کا شکار ہوتی ہے اور کبھی کسی خواہش کی تکمیل سے انکار کرتی ہے۔ حوا کی بیٹی ہمیشہ ظلم و ستم کا شکار ہوتی ہے۔ یہ کبھی تو جان لے لی جاتی ہے، جان لی جاتی ہے تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ دنیا سے رابطہ ختم ہو گیا، لیکن اس سے بڑھ کر ظلم یہ ہوتا ہے کہ چہرے پر یا جسم پر تیزاب پھینک دیا جائے یا تیل چھڑک کر آگ لگا دی جائے۔ اس کے بعد کہانی ختم نہیں بلکہ کہانی دردناک ہو جاتی ہے۔ ایسی خواتین کی زندگی کیسی ہوتی ہے، یہی آج کے پروگرام کا مقصد ہے کہ آپ تک پہنچایا جائے، اور اس کے بعد معاشرہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے۔ تو ایک ایسی ہی خاتون کے ساتھ میں اس وقت موجود ہوں جن پر تیل چھڑک کر آگ لگائی گئی، اپنے اوپر بیتے سلوک کی کہانی یہ خود اپنی زبانی سنائیں گی۔ السلام علیکم، آپ کا نام؟ میرا نام مریم ہے۔ مریم، میں نے جیسے کہ بتایا کہ تیل چھڑک کر آگ لگائی گئی تھی، یہ آگ کس نے لگائی؟ میری ساس، سسر اور نند نے۔ کیوں؟ گھر کے ڈیمانڈ کرتے تھے۔ گھر کی ڈیمانڈ کرتے تھے۔ شادی کو کتنا عرصہ ہوا آپ کی؟ شادی کو 1 سال ہوا تھا جب سے وہ ظلم و ستم کرتے کرتے انہوں نے آگ لگا دی۔ تو اس کے پیچھے مطلب کوئی پہلے تشدد بھی کرتے رہے یا اچانک سے ہی ایک دن اٹھے اور آپ کے اوپر آگ لگا دی، تیل چھڑک کر آگ لگا دی؟ اس سے پہلے بھی کوئی واقعات اس سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں۔ کیا؟ پہلے بھی مجھے مارنا، ڈانٹنا، گالی گلوچ کرنی، کہنا بھائی کو میرے، انہوں نے کہا کہ بائک لے کر دو، میرے بھائی نے بائک بھی لے کے دی۔ اچھا۔ پھر میں 5 منتھ پریگننٹ تھی، انہوں نے میرے بیٹے کو بھی، میرا بیٹا ہونے والا تھا، انہوں نے مجھے سیڑھیوں سے دھکا دے دیا اور بعد میں کہہ دیا نہیں پتہ نہیں چلا، ہاتھ لگ گیا۔ یہ سب کچھ جب ہو رہا تھا تو وہ شخص جو آپ کا محافظ ہے یعنی آپ کا شوہر، وہ کہاں تھا؟ شاپ پہ تھے۔ اور ان کو یہ سارے واقعات کا پتہ نہیں تھا؟ آپ بتاتی نہیں تھی؟ انہیں بتایا بھی تھا، پتہ بھی تھا۔ کوئی ایکشن نہیں لیا؟ نہیں۔ کیوں؟ نہیں، میری والدہ ہے، میں انہیں کیا کہوں، کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اچھا، تو جب آپ پر تیل چھڑکا گیا، آگ لگائی گئی، اس دن وہ شاپ پر تھے؟ جی۔ اس دن کیا ہوا تھا؟ اس سے پہلے انہوں نے مجھے مار کر میری ماما کی طرف مجھے چھوڑ گئے تھے، کہتے تھے پہلے گھر لے کے آؤ گی پھر تمہیں رکھیں گے۔ پھر انہوں نے پتہ نہیں کیا سوچا، کیا نہیں، گھر میں پلاننگ کر کے مجھے پھر لے گئے ہیں وہ۔ اس کے بعد انہوں نے 9 اپریل کو مجھے لے کے گئے ہیں اور 12 اپریل کو مجھے آگ لگا دیا۔ تب میرا بیٹا 4 ماہ کا تھا، اور جب انہوں نے مجھے آگ لگائی میرے بیٹے کو اسی چیئر میں بیلٹ لگی ہوئی تھی، انہوں نے چھت سے نیچے پھینک دیا۔ نیچے مارکیٹ والوں نے میرے بیٹے کو پکڑا۔ ایک منزل سے نیچے آپ کے بیٹے کو، اس بچے کو جو کہ خود ان کا بھی پوتا تھا،
اس کو انہوں نے زمین پھینک دیا؟ جی. اچھا، جب آپ کو آگ لگائی گئی آپ نے ظاہرہ مزاحمت تو کی ہوگی. ہاں جی. کوئی محلے والا آیا کو بچانے کے لیے یا؟ میرے پاس پانی کی بالٹی بھری ہوئی تھی, میں اپنے اوپر ڈالنے لگی, وہ بھی میری سانس نے نیچے گرا دیا اور میں زمین پہ ہاتھ مار مار کر اپنی آگ بجھاتی رہی ہوں کہ میری آگ بجھ جائے, پر انہوں نے نہیں. ان کا مقصد آپ کو ختم کرنا تھا. جی. اس کے بعد آپ کو پھر اسپتال کون لے کر گیا, کس طریقے بھی سے؟ آگ بجھی ہے تو میرا سسر, ابھی میں نے کپڑے بھی نہیں پہنے, میرے سارے کپڑے جل گئے تھے, تب بھی وہ مجھے اوپر مارنے کے لیے آئے. میرے ہسبینڈ نے کہا اب تو دیکھ لو, 1 منٹ رکو جاؤ, بھی آپ کچھ کا نہ شوہر ہو. بھی آ گیا تھا؟ ہاں جی. اور انہوں نے آپ کو کوئی مطلب بچانے کے لیے کام نہیں کیا؟ نہیں. کوئی اقدامات نہیں کیا, آپ کو اسپتال لے کے نہیں گئے؟ ہاسپٹل جب 1122 والوں کو محلے والوں نے فون کر کے بلایا, آنے لگے تو انہوں نے کہا تم نے وہاں کوئی ہمارے خلاف بیان نہیں دینا, تمہارا دیکھ لو ہم نے کیا حال کیا, تو تمہارا بیٹا بھی ہمارے پاس ہے. آپ نے پھر بیان دیا یا نہیں؟ میں نے 1122 میں یہ کہہ دیا تھا کہ میں کام کر رہی تھی, کام کرتے آگ لگی, مجھے پتا نہیں چلا. کیوں مریم؟ آپ کے اوپر ایک ظلم ہوا, اور جو ظلم چھپاتا ہے وہ بھی ظالم ہی ہوتا ہے. میرا بیٹا ان کے پاس تھا, پہلے بھی تو انہوں نے چھت سے نیچے پھینک دیا تھا. اس کے بعد میرے گھر والوں نے ان پہ کیس کیا, وہ 15 دن تھانے میں رہے ہیں, اس کے بعد کسی نے ان پہ کچھ بھی نہیں کیا. وہ آزاد گھوم رہے ہیں؟ آزاد گھوم رہے ہیں. ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا؟ کوئی سزا نہیں ملی ان کو؟ کوئی سزا نہیں ملی. آپ کے آنکھ جسم کے کس کس حصے میں لگی؟ میں یہاں سے لے کر یہاں تک بڑھوں 53%. 53%. آپ کو جب اسپتال لے جایا گیا تو وہاں پر ٹریٹمنٹ صحیح ہوا آپ کا؟ میں ہاسپٹل میں تو ٹھیک نہیں تھا ہوا. اچھا. وہاں پر ان کے جاننے والے بھی کوئی تھے, وہ کہتے تھے ہمارے کیس جو تم نے کیا وہ ختم کروا دو, ورنہ ہم لوگ تمہیں ٹیکا لگوا کے وہیں مروا دیں گے. آپ کے اوپر بعد میں بھی دباؤ ڈالا جاتا رہا. آپ کے گھر والے آپ کے؟ پھر میری ماما مجھے وہاں 29 دن رہے, میری ماما ڈر سے مجھے گھر لے آئی تھی. اسپتال میں علاج نہیں ہوا اس کے بعد؟ نہیں. آپ گھر میں رہے؟ گھر میں رہے. پھر جہاں جہاں جس نے بھیجا ہے, کبھی دم کروا لیتے تھے, کبھی کچھ کروا لیتے تھے. پھر جناح ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہی ہوں. یہ سارے پروسیس کو کتنا عرصہ لگا؟ یعنی یہ جو آپ نے تکلیف میں کاٹا یہ عرصہ, علاج بھی نہیں ہو رہا تھا؟ 1 سال تک میں بیڈ سے ہل بھی نہیں تھی سکتی, میں چاہ کر بھی اپنے جسم کو حرکت نہیں تھی دے سکتی. تو یہ بہتری کب آئی پھر اور کیسے؟ 1 سال کے بعد ٹھیک ہونے لگے میرے زخم. ہم لوگ ادھر آئے ہیں اسمائل فاؤنڈیشن والوں نے, انہوں نے بھی ہمارا بہت ہیلپ کی ہے, انہوں نے میری سرجری بھی کروائی ہے. اب انہوں نے مجھے یہاں کے بارے میں آپ کو بتایا کس نے تھا؟ وہاں وہ سامنے پیشنٹ تھی تو اسے دیکھنے یہ لوگ آئے تھے, پھر ادھر مجھے ملے تھے. اچھا. تو آپ کو کوئی خوف تھا, کوئی جھجک تھی کہ یہاں آ کر پتہ نہیں علاج صحیح ہو یا نہ ہو, یا آپ مطمئن تھیں کہ یہ لوگ آپ کا صحیح علاج کروائیں گے؟ میں یہاں آنے کے بعد ہی زیادہ مجھے ہمت ملی ہے, ورنہ میں نے گھر سے نکلنا, ہر کسی سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا. میں کہتی تھی سب لوگ کیا کہیں گے, میں نے باہر نہیں جانا, میں جلی ہوئی ہوں. میں یہاں آئی, انہوں نے مجھے بہت پیار کیا, مجھے ہمت دی کہ باہر نکلو, تم پھرو, تم کسی سے کم نہیں ہو, تم اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکتی ہو اپنے بچے کے لیے. تو اب آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ یہاں آنے کے بعد میری زندگی بہتر ہے, میں نے پائلٹ کی ٹریننگ یہیں سے لی ہے. اچھا, آپ نے ٹریننگ لی ہے. اچھا. اب یہ رمضان کے بعد میرا سیٹ اپ خود کا ہوگا انشاءاللہ تعالی. بچہ آپ کا چھوٹا تھا, آپ نے بتایا 4 مہینے کا تھا اس وقت, تو ظاہر اس وقت تو اس کو سمجھ نہیں تھی, تھوڑا بڑا ہو گیا ہے اب, اس کی شرارتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سمجھ سکتا ہے. کبھی جب یہ دیکھتا ہوگا, دیکھتا ہے, کہتا ماما یہ کیا ہوگا, ماما یہ کیا ہوگا, یہ آپ سے پوچھتا ہے, یہ سوال کرتا ہے, پوچھتا ماما ادھر آئی آپ کو کیسی ہوئی ہے, ماما یہ کیا ہوگا. کیا جواب دیتے ہیں آپ اس کو؟ میں کہتی کچھ نہیں بیٹا, میں چولہے کے پاس گئی تھی اس لیے جل گئی. جب یہ بڑا ہوگا ظاہر ہے اس وقت تو یہ کہانی اس پہ یقین نہیں کرے گا, آپ اسے بتائیں گے وہ سب جو آپ کے ساتھ بیتا؟ نہیں. آپ نہیں بتائیں گے؟ کیوں؟ میرے بچے کو تکلیف ہوگی. تو تکلیف آپ نے کاٹی ہے, کیا آپ اس کی حقدار تھیں؟ نہیں تھی. لیکن جن لوگوں نے آپ کے اوپر ظلم کیا, آپ ان کو ایسے ہی جانے دیں گے؟ میرے گھر والوں نے بڑی کوشش کی انہیں سزا دینے کی, دل ماننے کی, کسی نے کچھ نہیں کیا. قانون نے آپ کی مدد نہیں کی؟ نہیں کی قانون نے مدد. آپ کی والدہ صاحب بیٹھے ہیں؟ جی. ذرا ان کو مائک دیجیے گا, میں ان سے بات کرنا چاہوں گا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ہمارا مقصد آپ کی تکلیف کو بڑھانا نہیں ہے, لیکن صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو بتا سکیں کہ آپ کے ساتھ کیا ظلم ہوا. اور میں یہ جیسے کہ بتا رہی ہیں کہ کوئی کیس وغیرہ آپ لوگوں نے نہیں کیا, شروع میں آپ نے ڈر کے گھر میں رکھا ان کو, کیا وجہ ہے؟ یہ تکلیف میں تھی آپ کی بیٹا؟ میں نے کیس کیا تھا. جی جی. میرے ہسبینڈ نے کیس کیا تھا. میرے ہسبینڈ نے دوسری شادی کی, وہ زیادہ ادھر ہی رہتے ہیں, لیکن سب کے اصرار کرنے پر کیس کرنے کے بعد 15 دن وہ لوگ حوالات میں رہے ہیں. اس کے بعد وہ چھوٹ گئے کیونکہ پیروائی کرنے والا کوئی نہیں تھا. میرا ایک ہی بیٹا ہے کمانے والا,
یا تو وہ کما کے ہمیں کھلا لے اور یہاں کیس کی پیروائی کر لے. سماجی جب آپ کو پتہ چلتا تھا، بتاتی تھی مریم کہ ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، ان سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے، کبھی موٹر سائیکل کی کبھی گھر کی، تو آپ پھر اس وقت کیا کرتی تھیں؟ ان سے بات کرتی تھیں اس کے گھر والوں سے یا نہیں؟ نہیں بیٹا، میرے بیٹے نے بڑے شوق سے موٹر سائیکل لے کے دی تھی، کیونکہ وہ اس کی جو ساس ہے نا، اس نے کہا کہ تمہارا بھانجا جہانگیر کہتا ہے کہ میں نے آنے سے پہلے بائک لینی ہے. اس نے اپنے بھانجے کے چاؤ میں بائک لے کے دی تھی. اس کے بعد میرے بیٹے نے 2 پلاٹ لیے. انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ 1 پلاٹ ماں باپ سے کہہ کے تجھے دے دیں. وہ کہنے لگی اگر میرے باپ کی پراپرٹی ہوتی تو میں کہتی کہ میرا حصہ مجھے دے دیں. یہ میرے بھائی نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے خود بنایا ہے، اور میں اپنے بھائی کو کیسے کہوں کہ اپنے ہاتھ کاٹ کے تو مجھے دے دو. ہاں جی، اب زندگی کیسے گزر رہی ہے مریم کی، آپ کی، گھر والوں کی؟ میرا بیٹا کمانے والا ہے، کچھ ہم لوگ خود بھی کرتے ہیں، اور بچے کا خرچہ ادھر سے ہمیں ملتا ہے دودھ کا، یہاں سے یہ ڈپکس فاؤنڈیشن سے. باجی مصباح جو ہے نا، یہ دیتی ہیں میرے بیٹے زین کا خرچہ. اچھا. اب اس کی پڑھائی کے لیے بھی وہ کہہ رہی ہیں کہ میں کرتی ہوں کہ اس کو آپ اسکول میں داخل کروائیں. اچھا. یہ بہت اچھا ادارہ ہے، بہت اچھے لوگ ہیں یہ. میری بیٹی نے اپنے جینے کی تمنا ہی چھوڑ دی تھی، کہتی تھی کہ مجھے زہر کا ٹیکہ لگا دیں. ہاسپٹل میں رہی ہے تو یہ کہتی تھی کہ ڈاکٹر صاحب مجھے زہر کا ٹیکہ لگا دیں، میں زندگی جینا نہیں چاہتی. میں نے کہا مریم اپنے بیٹے کی خاطر. کہنے لگی مما لوگ مجھے کیا کہیں گے، یہ جیلی ہوئی ہے، لوگ مجھ سے نفرت کریں گے. ادھر آئیے تو اس کو جینے کے مقصد کا پتہ چلا کہ ادھر کافی لوگ جلے ہوئے ہیں. کچھ کے خامد نے جلایا ہوا ہے، کچھ خود جلی ہوئی ہیں، کچھ کے سسرال والوں نے جلایا ہوا ہے. میں ذرا مائک دیجیے گا مریم کو. مریم، آپ کا شوہر جب آپ آئی ہیں اپنی والدہ کے پاس، علاج ہوا آپ کا شوہر رابطے میں رہا آپ سے؟ نہیں. اب اس وقت آپ کی کیا مطلب تعلقات کی کیا نوعیت ہے؟ کیا ابھی بھی آپ اپنے شوہر سے رابطے میں ہیں یا پھر کوئی طلاق کے معاملات بن رہے ہیں؟ طلاق کے معاملات ہیں. آپ کی طرف سے یا ان کی طرف سے؟ ہماری طرف سے. آپ خلا لینا چاہ رہی ہیں اور وہ آسانی سے خلا دے رہے ہیں؟ وہ کہنے پہلے تم لوگ سارے کیس وغیرہ ختم کرو، پھر میں تمہیں طلاق میں بیٹا لکھ کے دوں گا، ورنہ میں نے بیٹا لکھ کے نہیں دینا. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ مجھے میرا بیٹا چاہیے. میں ان لوگوں کو تو اپنا بیٹا نہیں نہ دے سکتی. آپ معاف کر دیں گی؟ آپ چھوڑ دیں گی سارا معاملہ؟ قانون نے بھی ہمارا ساتھ نہیں دیا، کسی نے بھی ہمارا ساتھ نہیں دیا. نئی حکومت آئی ہے پنجاب کی، اس کے وزیر اعظم صاحب کا ایک پورٹل موجود ہے، آپ کو معلوم ہے؟ سٹیزن پورٹل موجود ہے. آپ اس پہ شکایت درج نہیں کروائی؟ نہیں، مجھے نہیں پتا. آپ کو کوئی امید نہیں ہے انصاف کی؟ 3 سال ہو گئے، 3 سال میں کسی نے کچھ بھی نہیں کیا. 3 سال ہو گئے ہیں، کسی نے کچھ نہیں کیا. لوگ کیا کہیں گے، یہ سوال مریم کے ذہن میں اس تمام وقت رہا جب یہ خود تکلیف میں تھی لیکن علاج نہیں ہو رہا تھا. اور اس کے ذہن میں صرف یہ بات تھی کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ جو لوگ ہیں نا، یہ لوگ ہی ایسی بچیوں کی زندگی مشکل بنا دیتے ہیں. اس کا کیا قصور؟ سسرال والے ظلم کرتے رہے، شوہر آنکھ بند کیے بیٹھا رہا. اب اس پر جو دوہرا ظلم ہے وہ یہ ہے کہ کیس واپس لو ورنہ تمہارا بیٹا چھین لیں گے. اور اس بچی کو کچھ نہیں پتا کہ میں نے کیا کرنا آگے. اب اس فاؤنڈیشن کی وجہ سے کسی حد تک تو ظاہر ہے مدد ملی ہے اور جینے کی ایک امنگ پیدا ہوئی ہے، لیکن قانون کہاں ہے؟ میں ارباب اختیار سے اپیل کرتا ہوں کہ جو اگر دیکھ رہے ہیں، جو حکمران ہیں، جو بھی ذمہ داران ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، بل جتنے مرضی آپ لیں، جب تک عملی طور پر آپ کچھ نہیں کریں گے، ایسی بچیوں کو انصاف دلانے کے لیے کچھ نہیں کیا جائے گا، جب تک قانون ان کا ساتھ نہیں دے گا، جب تک ایک جس پر ظلم ہوا ہے، جو ظلم کا شکار ہوئی ہے، بجائے اس کے کہ اس کا ساتھ دیا جائے، ظالموں کا ساتھ دیا جائے گا، تب تک ایسے واقعات ہوتے رہیں گے. ایسے واقعات کی روک تھام ہونی چاہیے، کیونکہ سوچ لیں کہ آپ کے گھر میں بھی کوئی مریم ہو سکتی ہے. میرے سامنے ایک یہاں پر خاتون ہے، ان سے بات کرتے ہیں. خاتون کا لفظ میں استعمال کروں، آپ مائنڈ تو نہیں کر رہی نا؟ میں بچی بھی کہہ سکتا ہوں آپ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام صبا شاہین ہے. صبا، تھوڑی دیر کے لیے آپ اگر مائنڈ نہ کریں میں ان کو آپ بتائیے گا صبا کہ آپ کے چہرے کا جس وقت میں حال دیکھ رہا ہوں، اس کے پیچھے کون ذمہ دار کون ہے؟ میں مدرسہ پڑھنے جاتی تھی تو راستے میں لڑکے نے مجھے تنگ کیا تھا، تو میں نے اپنے بھائی کو بتا دیا، واپس آ کے بھی اس لڑکے نے مجھے تنگ کیا.
میرے بھائی کتنی عمر تھی اس وقت آپ کی؟ میری 14 سال عمر تھی. تو میں نے بھائی کا بتایا, بھائی نے اس لڑکے سے لڑائی کی, ایک دوسرے کو مارا, تو اسی وجہ سے اس نے کہا کہ تم نے بھائی کو بتایا, اس نے مجھے مارا ہے تو میں اب تمہارے ساتھ بہت برا کروں گا. پھر اس نے میرے اوپر تیزاب پھینک دیا. آپ جا رہی تھیں مدرسے جا رہی تھیں؟ جی. چلتے ہوئے یہ آپ کے اوپر یہ قیامت ٹوٹی؟ جی. آپ کے چہرے پہ تیزاب پھینکا؟ جی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر کیس کیا, پھر وہ 3 ماہ جیل میں رہا. تو ہم علاج کروا رہے تھے, پیسے ادھر لگ رہے تھے, پیروی نہیں کر سکے آپ لوگ؟ ہم پیروی نہیں کر سکے, تو پھر وہ آزاد ہو گیا. جی. اور ابھی بھی وہ آپ کے محلے میں ہے کیا؟ نہیں, ابھی ہمارے گاؤں میں سے ہم نے نکال دیا اس کو. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو آپ اس وقت آپ کا چہرہ تو ہے ہی, اس کے ساتھ ساتھ یہ ہاتھ بھی ہے, کتنا حصہ جسم کا آپ کا متاثر ہوا تھا؟ آپ کہاں گرا؟ میرے بازو پہ جلا ہوا ہے, ایک ٹانگ بھی جلی ہوئی ہے, سر بھی جلا ہوا ہے, چہرہ بھی. کہاں سے ہوا آپ کا؟ پہلے تو ہم نے جناح ہاسپٹل سے کروایا تھا. اس کے بعد ہم مزید علاج نہیں کروا سکتے تھے, انہوں نے بولا آپ CMS سے کروائیں, تو ہم نہیں کروا سکتے تھے. پھر میں مسرت مصباح خان ڈاکٹر نے ہمیں بتایا. اچھا, تو یہاں آئی آپ؟ پھر میں میم کے پاس آئی تو انہوں نے مجھے حوصلہ دیا, گلے لگایا. پھر انہوں نے بولا کہ آپ پریشان نہ ہوئیں, آپ کا علاج میں کرواؤں گی. میں ہوں کس لیے ہوں, آپ کے لیے ہوں. کتنا عرصہ آپ کا علاج ہوتا رہا؟ میرا وہاں پہ علاج 6 ماہ ہوا تھا. 6 مہینے. جی. یہ آپ کی گرافٹنگ ہوئی ہے چہرے کی؟ جی, گرافٹنگ. ہاتھ بازو کی؟ بازو کی بھی ہوئی ہے. اس میں مزید بھی بہتری آئے گی یا یہ اب اسی طرح رہے گا؟ پہلے سے کافی بہتر ہے. پہلے تو بلیک تھا اور ایسے اتنا سخت تھا. تو یہ بتائیں مجھے کہ آپ کے بہن بھائی ہیں آپ کے؟ جی, میرے بہن. تو وہ آپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ میرے بہن بھائی خاص طور پہ جب یہ ساری صورتحال آپ کے اوپر؟ میرے بہن بھائی انہوں نے تو بہت اچھا خیال کیا, میرے ساتھ سب بہت اچھے سے رہے ہیں. مدرسہ جانا تو آپ کا ختم ہو گیا اس کے بعد؟ جی, وہ تو ختم ہو گیا. آپ کے محلے والے, آپ کے جاننے والے؟ وہ تو بہت باتیں کرتے تھے. باتیں کرتے تھے؟ جی. کیا؟ یہ پتہ نہیں کیا ہے, کیوں جلی ہے, اس نے کچھ کہا. آپ پر الزام لگاتے تھے؟ جی. یعنی وہ جو مجرم کہوں گا, میں ملزم نہیں کہوں گا, وہ مجرم جو ہے جس نے یہ بھیانک کام کیا وہ بچ گیا. صرف 3 مہینے حوالات میں رہ کر آیا, اس کے بعد وہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک بچی کی زندگی برباد کر دی اس طریقے سے تیزاب پھینک کر. اسے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا, الٹا جس پر یہ ظلم ہوا ہے, جس کی زندگی برباد کر دی گئی, جس طریقے سے یہ حال کر دیا گیا, اس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. یہ ہے ہمارا معاشرہ. اس معاشرے میں تبدیلی کی ضرورت ہے, اس سوچ میں تبدیلی کی ضرورت ہے. اگر کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو اس کی زندگی خدا را مشکل نہ بنائیں. مجھے یہ بتائیے گا, اب یہاں پر آپ کیا کر رہی ہیں؟ یہاں پہ میں ٹریننگ بھی لے رہی ہوں, ساتھ ساتھ جاب بھی کر رہی ہوں. میں مسرت مصباح کے گھر میں رہتی ہوں, انہوں نے مجھے یہاں پہ ٹریننگ دلوائی ہے. ابھی میں جاب کر رہی ہوں, بہت خوش ہوں. مجھے ویسے تو یہ مجھے سوال پتہ نہیں پوچھنا چاہیے یا نہیں, لیکن میرے جو سوالات ہیں ان کا مقصد آپ کی تکلیف کو بڑھانا نہیں ہے. اب جب جیسے ابھی یہ خاتون ہیں, ان کا آپ میک اپ کر رہی ہیں, جب اس طرح کے چہرے آتے ہیں تب آپ کو درد کا احساس زیادہ بڑھ جاتا ہوگا؟ نہیں, ہماری میم نے ایسا ہمیں بتانے کے لیے کوشش کی ہے کہ ہمیں اتنا کانفیڈینس دلایا ہے کہ ہمیں کبھی محسوس نہیں ہوا کہ ہم بھی یہ کاش ایسے ہوتے. آپ نارمل اپنے آپ کو بالکل فیل کرتے ہیں؟ جی. مستقبل میں کیا سوچا ہوا ہے, کیا ہم ان کو میک اپ کرتے ہیں تو اتنا خوش ہوتے ہیں کہ ہم خوبصورت نہیں ہیں تو ان کو تو بنا سکتے ہیں نا. اچھا, ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے. جو کام ماں کو کرنا چاہیے, اپنی اولاد کا خیال کرے, ریاست سوئی پڑی ہے اور یہ کام انڈیویجولز کو, جس میں آپ بھی شامل ہو اور بہت سے لوگ ہیں, وہ کر رہے ہیں. ریاست کو احساس کیوں نہیں ہے؟ ہمارے اصل میں انفارچونیٹلی اتنے پرابلمز ہیں کہ وہ بھی بہت بڑے بڑے مسائل ہیں, اور وہ مسائل جو ہیں وہ ہم پر ہی آتے ہیں. تو میرے خیال میں ریاست کا ہاتھ بٹانا جو ہے وہ کوئی بری بات نہیں ہے. البتہ ریاست سے جو ہماری اپیل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے کام کو اپریشیٹ کریں, رکاوٹ نہ ڈالیں, اس میں رکاوٹ نہ ڈالیں, اس کے اندر آسانیاں پیدا کریں. ان بچیوں کے علاج معالجے کے لیے اگر ہاسپٹل کی فیسلٹیز بہتر کر دی جائیں, میں ہاسپٹلز نہیں بنا سکتی, لیکن جو ایگزسٹنگ ہاسپٹل ہیں وہاں پر تو ان کے لیے اچھی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ دیا جا سکتا ہے. یا قوانین جو ہیں جو کہ موجود ہیں ہمارے ملک میں, تو درخت اور جانوروں کے بھی قوانین موجود ہیں جی, اس کی عمل درآمد میں ایسا گھناؤنا جرم, اس کے لیے ضروری ہے کہ اسپیڈی ٹرائلز ہوں اور سرٹن پنشمنٹ ہو.
بہرحال ایک اور اچھا انیشیٹو اس فاؤنڈیشن کا یہ بھی ہے کہ ہر سال جو متاثرین ہیں، جو متاثرہ بچیاں ہیں، بچے ہیں، ان کو رمضان کے موقع پر، جیسے ابھی رمضان چل رہا ہے، روزے چل رہے ہیں، تو افطار کروایا جاتا ہے اور ہم بھی اس افطار کا حصہ ہوں گے. تو اب چلیں گے اس افطار کی جانب اور وہاں پر جو موجود لوگ ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور ان سے یہ بھی جانیں گے کہ عید کی تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں. سابق چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس ثاقب نثار صاحب کے ساتھ موجود ہوں. سر، میں جاننا یہ چاہوں گا تیزاب گردی کے بڑھتے واقعات، قانون کی عملداری کا نہ ہونا، ریاست کی غیر سنجیدگی یا معاشرے کے جو ناہموار رویے ہیں، یہ اس کی وجوہات ہیں؟ بنیادی طور پہ تو یہ معاشرے کے ناہموار جو ایک رد عمل ہے اس کی وجہ ہے، اور پھر اس میں دو رائے نہیں ہے کہ جو ہمارا جسٹس سسٹم ہے اس میں ڈیلے اور جو پیچیدہ معاملے ہیں قانونی، اس کی وجہ سے بھی یہ جو ایک بند باندھا جا سکتا ہے اور جلد سزاؤں سے اس کی روک تھام ہو سکتی ہے، وہ اتنی شدت سے نہیں ہو پا رہی. سر، جو کام حکومت کو کرنا چاہیے وہ اس طرح انڈیویجولز کر رہے ہیں، جیسے ابھی مسرت مصباح صاحبہ اور دیگر این جی اوز جو یہ کام کر رہی ہیں، تو حکومت کی غیر سنجیدگی ہے عوام کے ان سنجیدہ معاملات کی جانب؟ دیکھیے، دنیا بھر میں یہ این جی اوز اس طرح کے کام کرتی ہیں. حکومت کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے سینٹرز کھولے، دو کام کرے. ایک تو اس کی روک تھام کے لیے مثبت اقدامات اور قدم اٹھائے جائیں، قانونی جو حکم ہیں ان کو پورا کیا جائے، اور پھر اس طرح سینٹرز کھولے جانے چاہیے، کیونکہ بہت کم برن سینٹرز اور اس طرح کے ایسڈ کے جو وکٹمز ہیں ان کے لیے ریہیبلیٹیشن، اصل میں ان کی جو زندگی آگے گزارنے کا ایک سلسلہ ہے نا، اس کے لیے حکومت کو سنجیدگی کے ساتھ، جو بیچارے ایک تو وکٹمز ہوتے ہیں، اتنی تکلیف سے گزرتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ محتاج ہو جاتے ہیں لوگوں کی، یہ حکومت کا ہی کام ہے بنیادی طور پہ. سر، آخری سوال، آپ نے بڑے سنجیدہ معاملات پر نوٹسز لیے ہیں، پانی کا مسئلہ ہو یا دیگر ہوں، یہ آپ کی نظروں سے اوجھل کیسے رہ گیا؟ ایک بچیاں جن کی زندگی برباد ہو جاتی، ختم ہو جاتی، قتل ہونے والا تو ختم ہو گیا نا، اس کی تو زندگی کا سب باب ختم ہو گیا، لیکن یہ لوگ روز مرتے ہیں، یہ کیسے اوجھل رہ گیا؟ واقعی یار، میں دو چیزوں سے شاید میں سمجھتا ہوں کہ میری سے اوجھل رہ گئی ہے. ایک جو ہمارے پاکستانی جو سٹرینڈڈ ہیں بنگلہ دیش میں، بہت سارے لوگ جو پاکستانی ہیں ان کو کیمپس میں رکھا گیا اور پاکستانی گورنمنٹ ایکسیپٹ نہیں کر رہی. ایک تو وہ شاید کسی وجہ سے میں اس پہ نوٹس نہیں لے سکا، اور ایک اس طرح کے ان معاملات پہ. لیکن یہ کہ انڈیویجول کیسز جب میرے پاس اس طرح آئے ہیں ان کو میں نے ڈیل کیا ہے. اجتماعی طور پہ جو میں کیا کرتا تھا وہ شاید میں نہیں کر پایا. مجھے آج ہی بلکہ ڈاکٹر معظم یہاں پہ تھے، معظم تارڑ صاحب، ہی اے ڈراماٹولوجسٹ، جناب میں وہ بتا رہے تھے کہ میں گیا تھا اور برن وارڈ میں بھی شاید میں گیا تھا، لیکن کچھ آئی ایم ناٹ شیور کہ بھی کیا ریزنز ہوں گے، کام کی بہتات کہہ لیجیے، بٹ آئی فیل سوری فار دیٹ. تھینک یو سو مچ سر، بہت شکریہ. ناظرین، متاثرہ خواتین سے تو ہم نے بات کی ہی ہے اور مسرت مصباح صاحبہ نے بھی تمام تر جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان سے ہمیں آگاہ کیا ہے. میں اب جو ہر سال ان متاثرین کو ایک افطار دیا جاتا ہے، افطار ڈنر دیا جاتا ہے، وہاں پہ ہم موجود ہیں اور یہ بڑا اچھا اقدام ہے، بڑا احسن اقدام ہے کہ تمام متاثرین کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی شہر سے، کسی بھی علاقے سے، ان کو ہر سال یہ احساس دیا جاتا ہے کہ وہ خاص ہیں، وہ VIP ہیں. تو ایک اور بات کہ ایک تاثر یہ ہے کہ شاید تیزاب گردی یا تیل سے جلائے جانے کے شکار اکثر خواتین ہی ہوتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. اب یہ واقعات مرد حضرات کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں بدقسمتی سے. تو ایک ایسے ہی متاثرہ بھائی ہیں میرے ساتھ، احمر اقبال ان کا نام ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. احمر، کیا آپ کے ساتھ یہ سلوک واقعہ ہوا؟ کس نے یہ سلوک کیا؟ 3 سال قبل یہ ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور ایک لڑکے نے میرے ساتھ یہ جو ہے نا تیزاب پھینکا مجھ پر. کیوں پھینکا؟ وجہ ہوئی؟ وجہ یہ تھی کہ میرا رشتہ لگا تھا ایک لڑکی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور میرے کزن کی شادی تھی، تو رقابت میں آ کر اس نے جو ہے نا مجھ پر ایسا ٹرک دیا.
آپ پڑھے لکھے ہیں عمر؟ الحمدللہ آئی ٹی ایکسپرٹ ہوں میں. آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں. ایکسپرٹ ہوں الحمدللہ. تو جب یہ حادثہ ہوا، یہ سانحہ، اس سے پہلے آپ جاب کرتے تھے پراپرلی؟ میں ٹیچنگ کرتا تھا الحمدللہ. ٹیچنگ کرتا تھا میں اور کمپیوٹر سکھاتا تھا بچوں کو، اور بہت سارے بچے مجھ سے پڑھ کے بہت آگے تک نکلے ہیں. یہ 3 سال آپ کے عمر کیسے گزرے؟ 3 سال الحمدللہ میں نہ ٹوٹا نہ گھبرایا، کچھ نہیں ہوا میرے ساتھ. بہت ہنس کر مسکرا کر. تکلیفات تو آتی ہیں، ہر کسی کی زندگی میں تکلیفات آتی ہیں، تکلیف آتی ہے، لیکن جو ہے نا میں سے گھبرایا نہیں، ثابت کر دیا ہر جگہ. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر شاید تمہاری زندگی تباہ ہو گئی ہے، برباد ہو گئی ہے، لیکن میں کہتا ہوں نہیں. جو چیز تباہ ہوتی ہے وہ چیز اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، اور جو چیز برباد ہوتی ہے وہ کسی کام کی نہیں رہتی. نہ ہی میں میٹا ہوں اور نہ ہی میں کسی بیکار ہوں. میں ہوں اس دنیا میں آگے بڑھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. ناظرین، 2 بڑے پیارے بچے میرے ساتھ موجود ہیں. ان کے والد صاحب سے پہلے بات کرتے ہیں اور پھر ان بچوں سے گفتگو کریں گے. السلام علیکم جی، آپ کا نام؟ وعلیکم السلام. محمد وقار. وقار صاحب، بچوں کا میں دیکھ سکتا ہوں یہ جلے ہوئے چہرے، کیا ہوا ان کے ساتھ؟ بچوں یہ 3 سال کی تھی میری بیٹی، تو اچانک ایک بچے نے دھکا دے دیا کچرے میں، تو پاس کوئی تھا بھی نہیں. ایک عورت تھی، اس نے دیکھا تو اس نے دیکھ کے اس نے اگنور کر دیا کہ پتہ نہیں کون ہے کیا ہے، میرے ذمہ نہ پڑ جائے. تو وہ گھر میں چلی گئی، تو یہ خود اٹھ کے بچی ہمارے پاس آئی ہے. پھر تو باہر کوئی نہیں تھا، تو اس سلسلے میں دیکھیں کہ اس کا یہ حال ہو گیا. کچرے میں کیسے یہ ہو گیا چہرہ خراب؟ بچے کھیل رہے تھے، بچے نے نہیں، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کچرے میں کیا کوئی تیزاب پڑا ہوا تھا یا کچھ؟ اس میں شاپر وغیرہ تھے نا، آپ کو پتہ ہے جو سارا کوڑا کرکٹ ہوتا ہے وہ اکٹھا ہوتا ہے. ہم ایک رورل ایریا سے ہیں وہاں سے. اچھا، تو بچہ جو ہے آپ کا بیٹا ہے یہ میرا بیٹا نہیں ہے. اچھا، ان کے ساتھ میں ان سے بعد میں بات کرتا ہوں. تو یہ آپ نے علاج کہاں سے کروایا پھر اس کا؟ ڈپلیکس مائلگین سے. اس کے بعد زندگی میں کیا تبدیلی آئی؟ بہت تبدیلی آئی ہے. آپ دیکھیں مسکرا رہے ہیں ماشاءاللہ. بچی پڑھتی ہے جی ماشاءاللہ، وہ ڈپلیکس کی طرف سے ہو رہا ہے ماشاءاللہ. تو یہ بتائیں، جب یہ اسکول جاتی ہے، اس کو جو ساتھی بچے ہیں، کلاس فیلوز ہیں، وہ نہیں، اس میں تو ہمیں بہت ایشو ہے. ہم بہت سارے اسکولس میں گئے ہیں پہلے، تو وہاں سے ہمیں بہت زیادہ ڈسہارٹ کیا گیا ہے. اچھا، کہ ہم ایڈمیشن نہیں کرتے، اس بچی کو ہم نہیں لیں گے، کہ ہم اس بچی کو، یہ دوسرے بچوں کو تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے اس کو فیل کرنے میں، وہ جیسے بھی ہے. تو اس کے بعد ابھی ہم نے نصرت آبا میڈم سے بات کی، تو انہوں نے اس کا ایک اسکول میں ایڈمیشن کروایا ہے. تو سب کچھ انہیں کی طرف سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہوں. آپ کا نام کیا ہے؟ تحریم. تحریم. تحریم، آپ کے نام کا مطلب کیا ہے؟ نہیں پتا. اتنے پیارے آپ نے کپڑے پہنے ہیں، آپ نے بڑے چمکدار جوتے پہنے ہوئے ہیں. اسکول جاتے ہو آپ؟ جی. بچوں کے ساتھ کھیلتے ہو؟ جی. کیا بننا بڑے ہو کے آپ نے؟ ڈاکٹر بننا. ڈاکٹر بننا ہے. ڈاکٹر بن کے کیا کرو گی؟ لوگوں کا علاج کرو گی. ویری گڈ. تو اور فری میں کروں گی. فری میں کرو گی آپ؟ یس. ویری گڈ، بڑی اچھی بات ہے ماشاءاللہ. السلام علیکم بیٹا، آپ کا نام؟ فریحہ. فریحہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں. کیا ہوا آپ کے چہرے کے ساتھ بیٹا؟ آئل گرا ہے. آئل گرا تھا؟ گرم آئل گرا تھا. آپ اب پڑھتی ہو؟ کون سی کلاس میں ہو؟ 3. کیا بننا ہے آپ نے بڑے ہو کے؟ ٹیچر. ٹیچر بننا ہے. ویری گڈ. ناظرین، آپ نے فریحہ سمیت دیگر بچوں سے جو ہے ہم نے بات کی ہے، آپ نے دیکھا ہے، اور ان بچیوں کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ اسی طرح سے عزم رکھتی ہیں، اسی طرح سے یہ ان کے اندر بھی جذبات ہیں، یہ اسی طرح شرارتیں کرتی ہیں جیسے عام بچے کرتے ہیں، لیکن جو ان کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ ان کی زندگی کو مشکل بناتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اور فریحہ سمیت دیگر بچیوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اپنے آپ کو لیفٹ آؤٹ فیل کریں یا معاشرے کا حصہ نہ سمجھیں. میں اپیل کروں گا ان تمام لوگوں سے جو اپنے ارد گرد ایسے وکٹمس کو دیکھتے ہیں، خدارا انہیں حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں. ان کے ساتھ ہمدردی اگر کرنی ہے تو صرف اس حد تک کریں کہ انہیں اپنا جیسا سمجھیں. جب آپ انہیں برابر کا مقام دیں گے تو ان میں بھی جینے کی امنگ جاگے گی. اسی پیغام کے ساتھ ذیشان ملک کو ٹیم ہم لوگ کے ساتھ ان متاثرین نے تیزاب گردی سے کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.